بسم اللہ الرحمن الرحیم مفرد بہو اما مجرور علی انہ صفات لمعنى ومعناه حينئذ ما لا يدل جزء لفظه على جزئه وفيه انه يوهم ان اللفظ موضوع للمعنى المتصف بالافراد والترکیب قبل الوضع وليس الامر كذلك فان اتصاف المعنى بالافراد والترکیب انما هو بعد الوضع فينبغي ان يرتكب فيه تجوز كما يرتكب في مثل من قتل قتيلا فله صلبه او مرفوع على انه صفة لللفظ ومعناه حينئذ ما لا يدل جزءه على جزء معناه ولا بد حينئذ من بيان نكتة في إيراد أحد الوصفين جملة فعلية والآخر مفردا أو وكأن النكتة فيه التنبيه على تقدم الوضع على الافراد حيث اتى به بصيغه الماضي بخلاف الافراد. الرحمن الرحیم مفرد علامہ شار جامی الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. اچھا، لفظ کلمہ پر بحث کی، لفظن پہ کی، وضع پہ کی، معنن پہ کی. اس کے بعد آج شروع کر رہے ہیں کہ اس کو لفظ تو شارح جامی اس پہ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں وَهُوَ إِمَّا مَجْرُورٌ وَهُوَ إِمَّا. علامہ شارح جامی کی غرض یہاں سے ایک سوال کا جواب دینا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ لفظ مفرد میں ترکیبی کتنے اور کون کون سے؟ تو علامہ شارح جامی نے ترکیبی 3 احتمال بیان کیے. کتنے؟ مجرور، مرفوع اور منصوب. ٹھیک ہے، ترکیبی 3 احتمال ہے. وَهُوَ إِمَّا مجرور، ان سے غرض شارح جامی 3 احتمالوں میں سے پہلے کو ذکر کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مفرد مجرور ہوگا. کیا ہوگا؟ کس بنا پر؟ مفرد مجرور ہوگا معنن کی صفت ہونے کی بنا پر. ما اور معنن مجرور ہے لام جارہ کی وجہ سے، تو جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے. اب ترجمہ ہوگا کلمہ ایسا لفظ ہے یا کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی مفرد. کس کے لیے؟ معنی مفرد کے لیے. اب معنی مفرد کسے کہتے ہیں؟ معنی کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا معنی مفرد کے لیے. اب سوال ہے معنی مفرد کسے کہتے ہیں؟ تو علامہ شارح جامی فرماتے ہیں معنی مفرد اس وقت یہ ہوگا ما لا يدل جزء لفظه على جزئه. ما لا يدل جزء لفظه، معنی مفرد وہ معنی ہوگا جس کی جز پر، معنی مفرد کی جز پر اس کے لفظ کی جز دلالت نہ کرے. دیکھیں جی، مفردن مفرد وَهُوَ إِمَّا مجرور، وہ یا تو مجرور ہوگا اس بنا پر کہ وہ صفت ہوگی معنن کی. کس بنا پر؟ معنن کی صفت. اور معنی مفرد اس وقت، اور معنی مفرد اس وقت ہوگا وہ معنی کہ جس کی جز پر اس کے لفظ کی جز دلالت نہ کرے. آگے دیکھیں جی، اس کے بعد عبارت آ جاتی وَفِيهِ أَنَّهُ يُوهِمُ. اچھا، اس عبارت سے غرض شارح جامی ایک اعتراض کو نقل کر کے فَيَنبَغِي أَن يُرْتَكَبَ فِيهِ تَجَوُّزٌ سے اس کا جواب دینا. اب اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض سے پہلے نہ آپ ایک مثال کو سمجھیں، پھر ایک قاعدہ سمجھیں، پھر اعتراض آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا، یہ ذرا مٹائیں جی، یہ والا. ہاں ٹھیک ہے، مٹا اوپر والا رہنے دیں. اچھا، مثال یہ ہے، دیکھو ضربت زیدن مشدودن. میں کہتا ہوں کہ زید کو میں نے باندھ کر مارا. زید کو، اچھا اب یہاں بتائیں مارنا پہلے یا باندھنا پہلے ہے؟ کہ پہلے باندھا ہے بعد میں. اسی طرح جاءنی زیدن راکبن،
کہ زید سوار ہو کر آیا. کیا ہو کر؟ یعنی پہلے سوار ہوا ہے اور آنا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب یہ بات جب سمجھ آ گئی تو اب قاعدہ سمجھیں. آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اذا نصب الفعل او شبہہ الی شیء هو متصف بصفۃ، کہ جب فعل یا شبہ فعل کی نسبت کی جائے کسی ایسی جو شے مقید ہو کسی قید کے ساتھ، یا جو شے موصوف ہو کسی صفت کے ساتھ، تو اس قید کا تعلق اس شے سے پہلے ہوتا ہے. کس سے؟ نسبت سے. فعل یا شبہ فعل کی نسبت سے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ قید کا تعلق پہلے ہوتا ہے. تو اب جیسے یہاں باندھنا پہلے ہے اور مارنا. جب یہ قاعدہ آپ سمجھ چکے، اب کلمہ کی طریق میں ہے. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، معنی موصوف ہے اور مفرد صفت ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ مقید ہے، یہ قید ہے. معنی مقید ہے اور مفرد اس کی یہ موصوف، یہ صفت. سمجھ آئی؟ اب وضع جو ہے یہ اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فعل ہے، لام جارہ ہے، معنی مجرور ہے. یہ لام جارہ کے واسطہ سے وضع کا کیا ہے؟ مفعول ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس کی طرف کس کی مطلب نسبت ہے؟ وضع کی. اب معنی وہ شے ہے جو مقید ہے مفرد کی قید کے ساتھ، تو اس قید کا تعلق معنی سے پہلے ہوگا. کس کی بنسبت؟ وضع کی بنسبت. اس مفرد والی قید کا تعلق معنی سے پہلے ہوگا. کس سے؟ وضع سے. کس سے؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی جو ہے وہ مفرد یا مرکب پہلے ہے اور وضع کیا جی؟ معنی. حالانکہ یہ درست وضع پہلے ہوتی ہے معنی کی، اور اس معنی کے اندر جو کوالٹی آتی ہے، خوبی آتی ہے مفرد یا مرکب ہونے کی، یہ بعد میں ہوتی ہے. اور پہلے چیز جنم لیتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جنم لیتی ہے، بعد میں اس کے اندر خوبیاں آتی ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اسی طرح اب پہلے معنی کی کیا ہوگی؟ وضع ہوگی، پھر اس کے اندر معنی کے اندر کوالٹی آئے گی کہ وہ معنی مفرد ہے یا مرکب ہے. لیکن یہاں تو یہ معلوم ہو رہا ہے اس قاعدے کی روح سے کہ معنی مفرد یا مرکب پہلے ہے اور وضع. تو علامہ شارح جامی نے اس اعتراض کا فَيَنبَغِي أَن يُرْتَكَبَ فِيهِ تَجَوُّزٌ سے دیا. کہتے ہیں جواب میں یہ کہا جائے گا کہ یہ جو مفرد ان کو معنی کی صفت بنایا ہے نا، اور معنی کو مفرد کے ساتھ اٹیچ کر دیا وضع سے پہلے، تو کہتے ہیں یہ مجازن کیا گیا ہے. کس طور پر؟ مجازن. مجاز بالمشارفت کے طور پر، ما یعولو الیہ کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ اور مجاز بالمشارفت کے اعتبار سے. مفرد کو معنی کی کیا بنا دیا گیا؟ صفت بنا دیا گیا، اور معنی کو مفرد کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا وضع سے پہلے. اب ما یعولو الیہ کیا ہے؟ مجاز بالمشارفت. یہ پہلے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھے. قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی ارانی آصر خمرہ، کہ ایک خواب بیان کرنے والے نے خواب یہ بیان کیا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. کیا نچوڑ رہا ہوں؟ حالانکہ وہ شراب نہیں نچوڑ رہا تھا بلکہ انگور. لیکن چونکہ ان انگوروں نے جوش آنے کے بعد بالآخر شراب بننا تھا تو پہلے ہی کہہ دیا. اسی طرح یہاں بھی بالآخر وضع کے بعد بالآخر معنی نے مفرد ہونا تھا یا مرکب ہونا تھا، تو پہلے ہی معنی کو مفرد کے ساتھ جو اس نے کل جا کے بننا تھا نا، اس کو پہلے یہ صفت کے ساتھ کیا کر دیا. اس کو کہتے ہیں مجاز بالمشارفت یا ما یعولو الیہ. یعنی انجام کار، آخر کار جس رنگ میں اس نے رنگے جانا تھا نا، اس کو پہلے ہی وہ رنگ چڑھا دیا. کچھ پلے پڑا کہ نہیں؟ تو یہ اس اعتبار سے اس کو کیا بنایا گیا ہے؟ صفت بنایا گیا. آگے توجہ ہے. اب ترجمہ دیکھیں جی. کہتے ہیں اور اس میں معنن کو مفرد ان کے ساتھ اٹیچ کرنے میں اور مفرد کو معنن کی صفت بنانے میں، اس میں یہ وہم ہوتا ہے کہ لفظ موضوع ہے ایسے معنی کے لیے. لفظ موضوع ہے جو معنی متصف ہے افراد و ترکیب کے ساتھ وضع سے پہلے. جو معنی
یعنی معنی کے اندر مفرد یا مرکب ہونے والی خوبی پہلے اور وضع، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں، ولیس الامر کذالک، معاملہ ایسا نہیں بلکہ وضع پہلے ہوتی ہے اور معنی کے اندر خوبی کوالٹی مفرد یا مرکب ہونے والی بعد میں آتی ہے، حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ معنی کا افراد و ترکیب کے ساتھ موصوف ہونا، یعنی معنی کا مفرد ہونا یا مرکب ہونا، انما ہوا بعد الوضع، یہ تو فینبغی ان یرتکب سے غرض شارع اس اعتراض کو نقل کرنے کے بعد جواب دینا۔ جواب کہتے ہیں جواب میں مناسب یہ ہے یوں کہا جائے کہ اس کے اندر کیا کی گئی ہے، مجاز کا ارتکاب کی، اس میں کس میں، مانن کی صفت مفرد لانے میں اور مفردن کو مانن کی صفت بنانے میں وضع سے پہلے اس میں مجاز کا ارتکاب کیا گیا، یعنی یہ مجاز بالمشارفت کے طور پر ہے اور ما یعولو الیہ کے اعتبار سے پہلے جیسے اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فی مثلی من قتل قتیلا فلہ صلبہ، کہتے ہیں پس اس کے اندر مجاز کا ارتکاب کیا گیا جس طرح کہ من قتل قتیلا فلہ صلبہ کی مثل میں کیا گیا ہے، اس میں مجاز بالمشارفت کا کیا گیا ہے، مجاز کا ارتکاب کیا گیا، یعنی یہاں سے گویا سوال بنا لے کس سے، کما یرتکب فی مثل من قتل، سوال یہ ہے حضرت آپ نے کہا کہ اس کے اندر مجاز بالمشارفت کا اعتبار کیا گیا اور ما یعولو الیہ کے اعتبار سے مانن کو اس صفت کے ساتھ وضع سے پہلے کیا کر دیا گیا، موصوف کر دیا گیا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو کیا کلام عرب میں اس کی کوئی مثال، کوئی سیمپل، کوئی نظیر، کوئی شاہد ہے کہ جہاں پہ ایسے کیا گیا ہو، جہاں پہ ایسے؟ تو اس کو جواب یہ دیا اللہ کے قرآن میں بھی ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ہے۔ اللہ کے قرآن میں مثال دی، انی ارانی آصر خمرہ، انی خمرہ، اور حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من قتل قتیلا فلہ صلب، قتیل بمعنی مقتول ہے، ابھی جنگ ہوئی نہیں، جنگ سے پہلے ہی حضور فرما رہے ہیں جس نے کسی مقتول کو قتل کر، مقتول کب ہونا تھا، لیکن چونکہ ایسا ہونا تھا تو اس لیے پہلے ہی اس کو مقتول قرار دے کے اس مقتول کا سامان قاتل کو کہا کہ قاتل کا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی ما یعولو الیہ کے اعتبار سے، ایسے ہی یہاں پہلے معنی کی کیا ہونی تھی، وضع، بعد میں اس نے مفرد یا مرکب ہونا تھا تو پہلے ہی کہہ دیا کہ معنی مفرد، کچھ پلے پڑا جی۔ چلیے جی، اب اس کے بعد دیکھیں، اب عبارت مٹائیں جی، او مرفوعن، او بولیں جی ساری کلاس غرض اشارہ یہاں سے کیا ہے، کٹھے بول کے بتا، لفظ مفرد میں ترکیبی تین احتمالوں میں سے دوسرے احتمال کو بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مرفوع ہوگا، مفردن، مفردن، علامہ شارح جامی فرما رہے ہیں مفردن مرفوع ہوگا، علی انہ صفت للفظ، اس بنا پر کہ یہ لفظ کی کیا ہے، لفظن کی، الکلمۃ لفظن، تو ایسی صورت میں پڑھیں الکلمۃ لفظ وضع لمانا مفردن، کچھ پلے پڑھا جی۔ اب ترجمہ کیا ہوگا، کلمہ ایسا لفظ مفرد ہے، مفرد کا تعلق اب اس سے کاٹ دینا ہے، کلمہ ایسا جو وضع کیا گیا کس کے لیے، معنی کے لیے۔ اب سوال یہ لفظ مفرد کسے کہتے ہیں، لفظ، تو آپ توجہ سے سمجھنا، لفظ مفرد، لفظ، علامہ شارح جامی فرما رہے ہیں لفظ مفرد اس کو کہتے ہیں ما لا يدل جزءہ علی جزء معناہ، جزءہ علی، لفظ مفرد اس کو کہیں گے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، احمد بولو کیا، لفظ کی جز، اچھا معنی مفرد کیا تھا بھلا، معنی مفرد یہ تھا کہ وہ معنی کہ جس کی جز پر لفظ کی جز دلالت، اور لفظ مفرد ہے لفظ کی جز معنی کی، اور یہ بس تعبیر میں فرق ہے، بس دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، اور جو لفظ مفرد ہوگا سمجھ آئیں وہ معنی مفرد ہوگا، جو معنی مفرد ہے وہ لفظ، ایسے ہے نا، معنی مفرد کیا، وہ معنی جس کی جز پر، اور لفظ مفرد لفظ کی جز، تو یہ ایک ہی چیز ہے یار۔ اور جس طرح پنجابی دے وچ آندے نا سراندی سو یا پیندی سو لک وچ گھر ہی ہونا، سراندی سو یا پیندی لک کی یہ ایک لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرنا یا معنی کی جز پر لفظ کی جز دلالت، چیز تو ایک ہی ہے، کان ادھر سے پکڑیں یا چیز، اور یار حسن کو پلے پہ آ جائے بس یہ،
تو یہ ہے لفظ مفرد اور معنی ہے مفرد. تو لفظ مفرد کس کو کہیں گے کہ لفظ کی جز. اور امیر الاسلام کو سمجھ آئی ہے اس کی. چلیے جی تو یہ مثال ذہن میں رکھیں. اب دیکھیں جی اوپر دیکھیں یا او مرفوع او یا یہ مفرد مرفوع ہو گیا اس بنا پر کہ یہ لفظ ان کی صفت ہے. اور لفظ مفرد کا معنی اس وقت اور لفظ مفرد کا اس وقت یہ ہوگا وہ لفظ لا یدل جو جس لفظ کی جز معنی کے جز پر دلالت ہے اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. آگے دیکھیں ولا بد مٹھائیں ولا بد حینئذ من بیان نکتۃ. ولا بد امیر الاسلام اوپر دیکھو ولا بد حینئذ من بیان نو الی آخر. اس عبارت سے نا غرض شارح جامی ایک اعتراض کی طرف اشارہ کر کے وَكَأَنَّ النُّقْطَ سے اس اعتراض کا دینا ہے جواب. پچھلی بات سمجھ آئی ہے؟ اب جواب بالکل آسان ہے. جب مفردن کو ہم بنائیں گے صفت کس کی؟ لفظن کی. تو اب ترکیب میں لفظن موصوف وودیہ لمان یہ وودیہ جملہ یہ صفت اول یہ صفت اور مفردن صفت ثانی. صفت ایسے ہی ہے وودیہ صفت اور مفردن. اب یہاں سوال ہوتا ہے لفظ موصوف کی دو صفتیں ہیں ایک صفت جملہ ہے اور ایک جملہ نہیں ہے مفرد ہے. اور وودیہ کیا ہے؟ یہاں تو ایسا ہوتا دونوں ہی جملہ ہوتے یوں ہوتا الکلمۃ لفظ وودیہ لمانا افریدا لمانا افریدا. یہاں دونوں ہی مفرد الکلمۃ لفظ موضوع لمانا مفرد. سمجھ آ گئی؟ یا دونوں کیا ہوتی جملہ ہوتے یا دونوں ایک جملہ ہے اور دوسری. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ سوال ہوا. ظاہری بات ہے اب سمجھدار دانا بندہ اگر اس طرح کی بات کرے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت نقطہ تو ہوتا ہے کہ نہیں کہ نہیں. تو اس کا یہاں سے کہہ رہے ہیں وجہ اس کی حکمت اس میں کیا نقطہ ہے وہ شارح جامی نے اس کو کیا کیا یہاں سے ذکر کیا وَكَأَنَّ النُّقْطَ سے. تو کہتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے اس میں نقطہ یہ ہے اس میں راز یہ ہے اس میں راز یہ ہے کہ یہ بتلانا ہے کہ جناب وضع افراد پر مقدم ہوتی ہے. وضع افراد و ترکیب پر یہ بتلانے کے لیے ایک صفت لائے جملہ اور دوسری لائے مفرد. کس طرح؟ بودیہ ماضی کا سیگا اور ماضی کس پر دلالت کرتا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے پر. اس سے اشارہ ملا کہ وضع پہلے ہوتی ہے اور بعد میں ہوتا. کچھ پلے پڑا بودیہ کون سا سیگا ہے؟ ماضی کا. اور ماضی کس پر دلالت کرتی ہے؟ گزرے ہوئے پر. اس سے یہ اشارہ ملا کہ وضع پہلے ہوتی ہے اور مفرد یا مرکب ہونا بعد. اس لیے ایک صفت لائے جملہ اور دوسری صفت لائے مفرد. جی عمیر پلے پڑا. اب دیکھیں اوپر ترجمہ کریں آسان. اوپر دیکھو کہہ رہے ہیں وَلَا بُدَّ حِینَئِذٍ اور اس وقت ضروری ہے من بیان نقطہ دن کسی نقطے کا بیان کسی نقطہ کا ہونا ضروری ہے. کس میں؟ فی اراد احد الوصفین فی اراد لفظن کی دو صفتوں میں سے ایک صفت کے جملہ فعلیہ لانے میں. لفظن کی دو صفتوں میں سے ایک صفت کے جملہ اور دوسری صفت کے مفرد لانے میں نقطہ کا ہونا کیا ہے ضروری ہے. تو آگے وہ نقطہ بتا رہے ہیں جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں وَكَأَنَّ النُّقْطَةَ فِيهِ التَّنْبِيهُ کہتے ہیں گویا کہ اس میں نقطہ تنبیہ کرنا ہے. اس میں نقطہ کیا ہے؟ تنبیہ کرنا ہے. کس بات پر تنبیہ کرنا ہے؟ اس بات پر عَلَى تَقَدُّمِ الْوَضْعِ عَلَى الْإِفْرَادِ تنبیہ کرنا ہے اس بات پر کہ وضع افراد پر مقدم ہوتی ہے. وضع یعنی وضع پہلے ہوتی ہے اور مفرد مرکب ہونا. اس کے پیش نظر ایک صفت جملہ لے کے آئیے اور دوسرے حیث عطا حیث بھی بصیغۃ الماضی بخلاف کیونکہ مصنف یہاں اس کو کس کے صیغہ کے ساتھ لے کر ماضی کے صیغہ کے ساتھ اور ماضی کس میں دلالت کرتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے وضع پہلے ہوتی ہیں اور اس حیثیت سے کہ مصنف اس کو صفت
اول کو کس کے ساتھ لے کر ہیں؟ بصیغۃ الماضی، ماضی کے صیغہ کے ساتھ، بخلاف کس کے؟ افراد کے، اس کو ماضی کے صیغہ کے ساتھ لے کر نہیں آئے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پلے پڑ گیا جی۔